الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں قربانی کے متعلق چند مسائل بیان کروں گا۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے، مجنون پر قربانی ہے یا نہیں۔ مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مجنون کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال، سونا، چاندی یا رقم یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا اس کے ولی پر واجب نہیں ہے، یعنی اس کے ولی پر بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا یہ شرط ہے۔ دوسرا مسئلہ، مجنون جانور کی قربانی۔ مجنون جانور کی قربانی کیسا ہے؟ اگر جانور مجنون ہے، موٹا اور تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، مساجد میں کھالے دینا۔ قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد جو رقم قیمت کے طور پر ملتی ہے وہ صدقہ کر دینا واجب ہے، اور صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ جس کو دیا جائے وہ مالک بن جائے۔ چونکہ مسجد میں تملیک نہیں پائی جاتی، اس لیے قربانی کی کال کی رقم مسجد کی تعمیر اور امام و مؤذن اور خادم وغیرہ کی تنخواہ وغیرہ میں دینا جائز نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، گونگے کا ذبیحہ۔ گونگے کا ذبح کرنا کیسا ہے؟ گونگے کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ گونگا آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کو ترک کر دینے میں معذور ہے، اس لیے گونگے کا ذبیحہ یہ حلال ہے۔ پانچواں مسئلہ، گوشت کو دھونا، یعنی جانور کو ذبح کرنے کے بعد لوگ گوشت دھوتا ہے، تو گوشت کا دھونا یہ کیسا ہے؟ جانور کو حلال طریقے سے ذبح کرنے کے بعد جو گوشت جانور سے علیحدہ کیا جاتا ہے وہ پاک ہے، پکانے سے پہلے دھونا ضروری نہیں۔ اگر دھو کر پکانا چاہے تو منع نہیں، جو بھی صورت اختیار کرنا چاہتے ہو وہ ٹھیک ہے، اگر دھو لیتے ہو یا نہیں دھو لیتے تو دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کوئی جانور گرنے کی وجہ سے غیبدار ہو جائے، یعنی اس میں غیب پیدا ہو جائے۔ کس وقت میں؟ قربانی کے وقت میں کوئی جانور گر جائے اور اس میں غیب پیدا ہو جائے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرایا اور گرانے کی وجہ سے کوئی غیب پیدا ہو گیا تو اس غیب کا کچھ اعتبار نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ تو یہ مسائل ہم نے بیان کیے، یہ چند مسائل ہے اور ضروری مسائل ہے، آپ لوگوں پر لازم ہے کہ یہ دوسروں تک پہنچائے تاکہ ان کو بھی ان مسائل کا علم ہو جائے اور وہ دوسروں تک پہنچ جائے، اور آپ لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ جل جلالہ ثواب